الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موتیوں کا تاج القول البعدی میں ہے۔ انتقال کے بعد حضرت سیدنا ابو العباس احمد بن منصور کو اہل شیراز میں سے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کی ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرمایا الحمدللہ، میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا کہ اللہ عز و جل نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے جنت میں داخل فرمایا۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا کعب الاحبار کے ایک عظیمی تابعی بزرگ تھے۔ اسلام آوری سے قبل آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص توبہ کرنے کے بعد پھر ایک فاحشہ کے ساتھ کالا منہ کر کے جب غسل کے لیے ایک نہر میں داخل ہوا تو نہر کی صدائیں آنے لگی، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے توبہ کر کے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا؟ یہ سن کر اس پر رکت طاری ہوگی اور روتا چیختا یہ کہتا ہوا بھاگا، اب کبھی اپنے پیارے اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ وہ روتا ہوا ایک پہاڑ پر پہنچا جہاں 12 افراد اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول تھے، یہ بھی ان میں شامل ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں قحط پڑا تو نیک بندوں کا وہ قافلہ غذا کی تلاش میں شہر کی طرف چل دیا۔ اتفاق سے ان کا گزرنا اسی نہر کی طرف سے ہوا۔ وہ شخص خوف سے تہرا اٹھا، وہ کہنے لگا میں اس نہر کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ وہاں میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ یہ رک گیا اور 12 افراد نہر پر پہنچے تو نہر کی صدائیں آنی شروع ہو گئیں، اے نیک بندو تمہارا رفیق کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ کہتے ہیں اس نہر پر میرے گناہوں کا جاننے والا موجود ہے اور مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ نہر سے آواز آئی سبحان اللہ، اگر تمہارا کوئی عزیز تمہیں اذیت دے بیٹھے مگر پھر ندیم ہو کر تم سے معافی مانگ لے اور اپنی غلط عادت ترک کر دے تو کیا تمہاری اس سے صلح نہیں ہو جاتی؟ تمہارے رفیق نے بھی توبہ کر لی ہے اور نیکیوں میں مشغول ہو گیا ہے، لہذا اب اس کی اپنے رب سے صلح ہو چکی ہے، اسے یہاں لے آؤ اور تم سب یہیں نہر کے کنارے عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے رفیق کو خوشخبری دی اور پھر یہ سب مل کر وہاں مشغول عبادت ہو گئے حتیٰ کہ اس شخص کی وہاں انتقال ہو گیا۔ اس پر نہر کی صدائیں گونج اٹھی، اے نیک بندو اسے میرے پانی سے نہلاؤ اور میرے ہی کنارے دفناؤ تاکہ بروز قیامت بھی وہ یہیں سے اٹھایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کو اس کے مزار کے قریب اللہ عز و جل کی عبادت کرتے کرتے سو گئے۔ صبح سب کا وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا۔ جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے مزار کے اطراف 12 سروں یعنی ایک درخت جو سیدھا مخروطی یعنی گاجر کی شکل کا ہوتا ہے کہ خوبصورت درخت کھڑے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ عز و جل نے یہ ہمارے لیے ہی پیدا فرمائے ہیں تاکہ ہم کہیں اور جانے کے بجائے ان کے سائے میں ہی پڑے رہیں۔ چنانچہ وہ لوگ وہی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا اس شخص کے پہلو میں دفن کیا جاتا حتیٰ کہ سب وفات پا گئے۔ بنی اسرائیل ان کے مزارات کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمارے بھی حساب مغفرت ہو۔